اللہ 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 اللہ۔ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے۔ آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے۔ ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا، یہ انوکھی وجہ ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں۔ یہ بندے کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کیا سوچ ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو دردہ مکان بنا رہے تھے۔ کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح۔ فرمانے لگے ابو دردہ، تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی۔ تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے؟ حضرت ابو دردہ نے گردن جھکا لی۔ فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی۔ لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں، اب تو عہدے میں چلا گیا ہے۔ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ۔ وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے، میرا بھائی میرا بھائی۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر۔ پھر دوڑ کے آئے، فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور۔ فرمایا نہیں، جا تو نہیں میرا۔ پھر آئے، جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے۔ قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ۔ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے، باغ کتنے لگائے، چکیاں کتنی لگائیں، کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں، پہلے بتا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے، کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں یار۔ کیا بات کرتا ہے تو، میرے وہی ہیں۔ مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کر، کچھ نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس، تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی، وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح، کسی طریقے سے پہنچے صحیح۔ حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک۔ اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں، اندر حالات کچھ اور ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟ کیا ساری غریبی ختم